السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، آئین تعریف کا یہ اگلا سبق آپ کے سامنے ہے۔ اس میں کچھ آثار قدیمہ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ہڑپا اور موہن جوداڑو یہ دو مشہور شہر تھے۔ انہیں کے بارے میں کچھ بتلائیں گے۔ ہمارے ملک کی قدیم ترین بستیوں کے جو کھنڈرات کھدائی کے بعد برآمد ہوئے ہیں وہ دریائے سندھ کی وادی میں ہڑپا اور موہن جوداڑو کے مقامات پر ہیں۔ جو مقامات ہیں یہ ہڑپا اور موہن جوداڑو، وہیں پر کھدائی کے بعد کچھ کھنڈرات اور کچھ قدیم ترین بستیوں کا وجود ظاہر ہوا ہے۔ وہ دریائے سندھ کی وادی میں ہڑپا اور موہن جوداڑو کے مقامات پر ہیں۔ سندھ، پنجاب سندھ، یہ جو ہے مشہور جگہ ہندوستان کی، تو وہیں پر گویا یہ چیزیں برآمد ہوئی ہیں۔ وہ دریائے سندھ کی وادی میں ہڑپا اور موہن جوداڑو کے مقامات پر ہیں۔ خیال ہے کہ یہ شہر عیسیٰ سے تقریباً 3000 سال قبل یہاں آباد تھے۔ قیاس لگایا گیا ہے، اندازہ کیا گیا ہے کہ یہ کھنڈرات، یہ بستیاں جو کھدائی کے بعد زمین دور تھیں اور ملی ہوئی ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تقریباً 3000 قبل یہاں آباد تھی۔ ان کے کھنڈرات اور یہاں سے برآمد شدہ اشیاء دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تک لوگ مکانات بنانے اور بستیاں بسانے کے فن میں کافی ماہر ہو چکے تھے۔ ان کے طرز معاشرت اور ان کے محلات و مکانات دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کافی فنکار ہو چکے تھے بستیاں بسانے اور گھر وغیرہ بنانے میں۔ تو یہ دیکھ کر پتہ چلتا ہے۔ پختہ اینٹوں کی بڑی بڑی حویلیاں بناتے، بڑے بڑے محل جن میں رہنے سہنے، کھانے پکانے اور نہانے وغیرہ کے لیے الگ کمرے ہوتے، ہر کام کے لیے الگ کمرہ بناتے تھے۔ غسل خانوں میں پانی گرم کرنے کے لیے حوض، چھوٹا چھوٹا حوض بنا تھا اور اس میں پانی گرم کرنے کا انتظام بھی تھا۔ اور صحن میں پختہ کنویں بھی بنائے جاتے تھے۔ گھر کے سامنے جو جگہ ہوتی تھی اس کے وہیں پر کنویں بھی بناتے تھے، اس لیے کہ نل وغیرہ کا ایجاد ہوا نہیں تھا۔ بعض حویلیوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ چھتیں پاٹ کر کئی منزلہ تعمیر کی گئی تھیں۔ کئی منزلہ عمارتیں بھی وہاں تعمیر کی گئی تھیں۔ مکانات ایک دوسرے سے ملا کر سیدھی قطار میں بنائے جاتے تھے تاکہ سڑکیں نکالنے میں اور نالی وغیرہ نکالنے میں آسانی ہو۔ گلی کوچے کشادہ اور ان کے کنارے گندے پانی کی نالیاں ہوتی تھیں۔ مہذب جس طرح آبادی ہوتی ہے سلیقے سے، اسی طرح سے ان کی آبادیاں تھیں۔ ہتھیار، زیورات اور برتنوں وغیرہ کے دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ سونا، چاندی، تانبا، سیسا اور پیتل وغیرہ غرض لوہے کے علاوہ بیشتر دھاتوں کے استعمال سے بخوبی واقف تھے۔ سونا، چاندی، تانبا، سیسا، پیتل، یہ سارے دھات یہ دریافت کر چکے تھے اور ان سے جو ہے برتن اور زیورات وغیرہ بنانے میں بھی ماہر تھے۔
इन صنعتوں में इतनी तरक्की देखकर ख्याल होता है कि शायद दूर दूर तक इनका तिजारती कारोबार भी फैला हुआ था, वरना एक ही जगह इन सारी चीज़ों का मिलना दुश्वार है। इसलिए मालूम होता है कि ये दूर दराज से तिजारत करके ये चीज़ें हासिल करते थे। ये लोग बाकायदा खेती बाड़ी करते और गाय बैल भैंस भेड़ बकरी ऊँट और हाथी पालते, सब कामदादा हुआ है। अलबत्ता घोड़ा और बिल्ली पालने का रवाज उस वक्त ना था। इन चीज़ों का वजूद नहीं मिलता है, घोड़ा और बिल्ली ये नहीं पालते थे। बार बर्दारी के लिए छोटी छोटी बैलगाड़ियाँ भी इस्तेमाल होती थीं, जिनमें लकड़ी के पहिए लगाए जाते थे, और ये लकड़ी के पहिए वाली बैलगाड़ियाँ तो हमारे बचपन तक थीं। इनके अलावा और कुछ था ही नहीं बार बर्दारी के लिए किसानों के पास। तो लकड़ी के पहिए वाले लकड़ी के बैलगाड़ियाँ यही सब थीं। ये लोग रुई का तना और ऊनी सूती कपड़े, ये लोग रुई कातना नहीं, रुई से धागा बनाना, कातना लफ्ज़ है, कातना तुम भी ना पढ़ देना जी। ये लोग रुई कातना और ऊनी सूती कपड़े बुनना भी जानते थे। ऊनी सूती कपड़े भी ये बुन लेते थे, वही रुई से सूत निकाल करके बना करके। मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाने और उन्हें शौक बहुत माने गाढ़े रंगों में रंगने नक्श निगार करने के फन से भी ये लोग बखूबी वाकिफ थे। ये सारी चीज़ें खुदाई के बाद मिली हैं। जेवरात पहनने का आम रिवाज था। जेवरात बहुत सारे मिले हैं, तो अगर जेवरात पहनने का रिवाज ना होता तो वो मतलब कैसे मिलते, इसलिए बनाए जाते थे। मर्द औरतें अमीर गरीब सब जेवर इस्तेमाल करते। फ़र्क सिर्फ मर्द भी जेवर पहनते थे, फ़र्क सिर्फ ये था कि अमीर लोग सोने चांदी हाथी दांत के जेवर पहनते और गरीब लोग सीप मूंगे वगैरह के। आम तौर पर लोग दाढ़ियाँ छोड़ते थे और मूछें कतरवाते थे। इन्हीं मकामात पर नादे अली ताबीर जैसी बहुत सी छोटी छोटी मोहरें दस्तयाब हुई हैं। नादे अली क्या है? नादे अली एक दुआ है जो पत्थर की तख्तियों पर मतलब कंधा होता था, लिखा हुआ होता था ताबीज़ की शक्ल का। नादे के माने होता है पुकारो, अली माने अली मुर्तज़र रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के रसूल के चचेरे भाई और दामाद। तो लगता है ये लोग गुमराह थे, शिया थे और अली रज़ी अल्लाह अन्हु ही को खुदा मानते थे, तभी तो उनको मुश्किल में पुकारते थे। तो इन्हीं मकामात पर नादे अली ताबीज़ जैसी बहुत सी छोटी छोटी मोहरें दस्तयाब हुई हैं, छोटी छोटी तख्तियाँ मिली हैं जिन पर ये चीज़ें कंदत हैं, जिन पर मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों या देवी देवताओं की तस्वीर बनी हुई हैं। तख्तियों पर देवी देवताओं और जानवरों की तस्वीरें बनी हैं और कुछ अल्फाज भी कंदा हैं, लेकिन वो अल्फाज ऐसे हैं जो पढ़े नहीं जा सकते अब, इसलिए कोई इल्म ही नहीं यहाँ। बाद मिट्टी के बर्तनों और तांबे के टुकड़ों पर भी कुछ लिखा हुआ है। अभी तक उनकी ज़ुबान तो नहीं समझ में आई है और ना ये अल्फाज पढ़े जा सकते हैं, लेकिन इनसे इस बात का सबूत मिलता है कि ये लोग पढ़ने लिखने के फ़न से बखूबी वाकिफ़ थे। इनके लिखने का रुख हिंदी के ख़िलाफ़ अरबी की तरह दाएं से बाएं की तरफ था।
ان دونوں شہروں میں عالی شان محلوں اور قلعوں کے آثار تو ضرور ملے، مگر کسی بڑی عبادت گاہ کا پتہ نہیں چلا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ عبادت گاہوں سے زیادہ مکانات آراستہ کرنے کی طرف متوجہ تھے، مکانات سنوارنے اور بڑے بڑے محلات بنانے کے زیادہ عادی تھے بنسبت عبادت خانوں کے۔ البتہ مورتیوں اور مہروں وغیرہ پر کندہ تصویروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ مختلف دیوی دیوتاؤں کو شریک کرنے لگے تھے، اسی وجہ سے دھسا دیے گئے تھے۔ دھرتی ماتا یا کالی مائی اور شیو جی وغیرہ کی پوجا ہونے لگی تھی۔ پوجا پاٹ کے مواقع پر ناچ باجے کا اہتمام تھا، اس لیے یہ سارے آلات ملے ہیں پوجا پاٹ کی جگہ پر۔ اور بعض دیوی دیوتاؤں پر آدمی اور جانور بھی قربان کیے جاتے تھے۔ غرض مصر اور عراق کی طرح ہمارے ملک میں بھی شرک اور بت پرستی کا رواج ہو چکا تھا۔ مہروں کے دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں بھوت پریت پر اعتقاد اور جادو ٹونے نیز تعویذ گنڈے کا بھی بڑا زور ہو گیا تھا۔ یہ ساری برائیاں بھی تھیں، اور ادھر محلہ وغیرہ تعمیر کرنے میں، گھر وغیرہ کے بنانے میں یہ تہذیب یافتہ بھی تھے، مہذب بھی تھے۔ ان کی تمدنی زندگی بہت عمدہ تھی، لیکن اس کے باوجود وہ سب کیا تھے؟ شرک میں ملوث اور لت پت تھے۔ اور ہمارا خیال تو ہے کہ اسی وجہ سے وہ دھسائے بھی گئے، اللہ کا عذاب بھی آیا۔ میرا آج کا سبق بس اتنا ہی، آگے سبق دوسرا شروع ہو رہا ہے، اس لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے لکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ پڑھیں وہ ذہن نشین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے حافظے میں مستحکم اور مضبوط بنا دے، محفوظ فرمائے۔ جی